اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آج سے قرآن پاک کے باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ قرأت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا باجماع امت سنت ہے، خواہ تلاوت قرآن پاک نماز کے اندر ہو یا نماز کے بنا۔ تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن پاک کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ آپ تلاوت کے علاوہ جو بھی دوسرے کام کیے جاتے ہیں اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ دونوں کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ صرف ایک صورت ہے قرآن پاک میں سورہ برات جس کے آغاز میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، لیکن اگر یہ صورت درمیان میں آئے جب کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو بسم اللہ اور اعوذ باللہ نہیں پڑھنی۔ بالفرض ایسا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا آغاز جب کیا یعنی ایک جگہ پر ختم کرنے کے بعد دوبارہ جب شروع کیا اور سورہ برات سب سے پہلے آ گئی، تب آپ نے اور ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھنے ہیں۔ اب آتے ہیں تسمیہ کی طرف۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں سورہ نمل کا ایک جزو ہے یعنی ایک آیت ہے، اور سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کا ایک سورت کا حصہ بن جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس کا احترام بھی اسی طرح کرنا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کی طرح، اس لیے اس کو بنا وضو کے ہاتھ لگانا غلط ہوگا۔ چونکہ پہلے زمانوں میں یا جس وقت کفار کے دور تھا اس وقت ہر کام شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہیں۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا ہے۔ گویا قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتے رہیں کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا ہے۔ عمل نہایت مختصر ہے اور کوئی زیادہ مشقت کا بھی نہیں، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے ثواب نہ صرف دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بلکہ اخروی لحاظ سے بھی ہیں۔ گویا ہمارے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے سے ہمارے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔